صدر آصف علی زرداری کی مارکہ حق میں شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ صدر زرداری نے یوم تشکر پر پیغام میں کہا، ہم ثابت قدم اور متحد رہے، وقار کے ساتھ فتح یاب ہوئے۔ بھارت کے خلاف فتح صرف فوج نہیں، پوری قوم کی کامیابی ہے۔ فوجی قیادت اور دلیر سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم خطے میں امن کے خواہاں ہیں، لیکن اس خواہش کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ پاکستانی قیادت سے متعلق ٹرمپ کے مثبت خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر امریکی صدر اور سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا، پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر، پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں۔ اسلام آباد میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد پر ہوگی۔ یوم تشکر پر مزار قائد اور مزار اقبال پر تقریبات۔ کور کمانڈر کراچی کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی پھول رکھنے کی پروقار تقریب۔ مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ہم ثابت قدم اور متحد رہے، وقار کے ساتھ فتح یاب ہوئے۔ بھارت کے خلاف فتح صرف فوج نہیں، پورے قوم کی کامیابی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم تشکر پر پیغام، کہا، فوجی قیادت اور دلیر سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت، کہا، آج سندھ اسمبلی میں آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی پر قرارداد پیش کی جائے گی۔ پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے۔ 10 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس میں شاہینوں سے خطاب، کہا، رافیل کی تباہی مودی قیامت تک یاد رکھے گا۔ شاہینوں نے عظیم فتح پر ایم عالم کی یاد تازہ کر دی۔ 10 مئی کا دن رہتی دنیا تک پاکستان کی کامیابی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے جری جوانوں نے دنیا کی سوچ بدل کر رکھ دی۔ خطے اور پوری دنیا میں پاکستان سے متعلق خیالات تبدیل ہو گئے۔ دشمن نے کئی ارب کا اسلحہ خریدا اور پھر بھی ناکام رہا۔ شاہینوں نے خطے کا تھانے دار بننے والے کا بت پاش پاش کر دیا۔ پیغام دیا، دوبارہ میلی آنکھ سے دیکھا تو پاؤں تلے روند دیں گے۔ دشمن نے ان کو نشانہ بنایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ افواج پاکستان نے دشمن کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سپاہ سالار جنرل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قوم ایئر چیف کے کردار کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم کی مارکہ حق میں شامل شاہینوں سے ملاقات۔ آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف بھی ہمراہ تھے۔ تمہارا جنگی جنون کا بخار اتر چکا، اب امن کی بات کریں۔ آئیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بیٹھ کر بات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو پیغام، کہا، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت UN قراردادوں کے مطابق دینا ہوگا۔ کشمیریوں کی تحریک آج بھی زندہ ہے اور ان کو حق ملنے تک زندہ رہے گی۔ مسئلہ کشمیر جنگ کی آگ دوبارہ بھڑکا سکتا ہے۔ آئیں بات کریں۔ پہلگام واقعے کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگا دیا گیا، دنیا نے بھی اسے جھوٹ کہا۔ سمجھوتا ایکسپریس کو کس نے ہائی جیک کیا تھا، دنیا کو معلوم ہے۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں بھارت کا بڑا کردار تھا۔ مکتی باہنی کو کس نے بنایا تھا، اس سے بھی بخوبی دنیا واقف ہے۔ بات کریں کہ کون دہشت گردی کر رہا ہے اور کون نشانہ بنا رہا ہے۔
جو بھی ہماری سرزمین، سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرے گا، ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا۔ ترجمان افواج پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ برطانوی ٹی وی اسکائی نیوز کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہے، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ اسکائی نیوز نے رپورٹ کیا، بھارت اس بات پر بھی ناراض ہے کہ امریکہ اس بحران کے دوران مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہا ہے۔ امریکہ کے لیے اصل امتحان یہ ہے کہ وہ بھارت پر کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے۔ No stage at all did we ever hear any bomb blasts, did we see anything like that. You know, they kept us really safe and secure. Security has been, is paramount over there in Pakistan, and never did we ever feel unsafe. پاکستان میں کبھی خود کو غیر محفوظ محسوس نہیں کیا، جنگی حالات میں بھی غیر معمولی صورتحال کا سامنا نہیں کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ کی طرح بہترین انتظامات کیے۔ لاہور قلندرز کے آل راؤنڈر ڈیوڈ ویس پاکستان کی سیکیورٹی کے معترف کہتے ہیں، ہمیں کسی بات سے لا علم نہیں رکھا گیا۔ ایئر اسپیس بند ہونے کی فکر ضرور تھی، لیکن حکام نے کہہ دیا تھا بے فکر رہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی طرف۔ دنیا پاکستان کے مائکرو اکانومک استحکام سے مطمئن ہے، لیکن ہمیں ملیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کے پہلے گرین سکوک بانڈز کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوش آئند ہے۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر 100 انڈیکس نے ایک بار پھر 1,20,000 کی سطح عبور کر لی۔ 221 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس اس وقت 1,20,183 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔